السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور جانور کا خصی ہونا کیا اس کے اندر عیب ہے؟ انشاءاللہ اس پر ہم آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو رکھنے والے ہیں۔ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ ایک بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جانور میں جو عیب ہوتے ہیں اور جس عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، وہ عیب کس نے بتایا ہے؟ تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی جن جن عیب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گنایا ہے ان میں خصی ہونا شمار نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عیب میں شمار نہیں کیا ہے تو پھر خصی ہونا یہ جانور کے لیے عیب نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے، اسی طرح ابو داؤد شریف میں، اسی طرح ابن ماجہ میں، اسی طرح سنن دارمی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح کے دن، یعنی جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ذبح کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 میڈھے سینگ والے چد کبرے، یعنی جس میں وائٹ بلیکن آپ کہتے ہیں، چد کبرے خصی جانور کو ذبح کیا۔ تو اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملاً خصی جانور کی قربانی آپ نے خود کی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خصی ہونا یہ جانور کے لیے عیب نہیں ہوگا۔ اگر عیب ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کسی عیب دار جانور کی قربانی فرماتے؟ ہرگز نہیں فرماتے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی ہے تو اب قربانی خصی کی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی خصی جانور کی مکروہ ہے اور اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہے، اجماع امت کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اب تک امت کا یہ اجماع رہا ہے کہ وہ خصی جانور کی قربانی کرتے تھے۔ جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ اجماع امت کے بالکل برخلاف جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو سورہ نساء میں آیت مبارکہ ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو شیطان نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ابھاریں گے کہ وہ اللہ کے مخلوق میں تبدیلی پیدا کریں، یعنی اللہ نے جو جس طرح خلقت بنائی ہے اس میں رد و بدل کریں۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار جو ہے جانور جو رہتا ہے تو اس کو خصی کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ اللہ نے جیسے اسے پیدا کیا تھا اس کے برخلاف کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانوں اور جانوروں میں تھوڑا فرق ہے۔ انسان میں توالد و تناسل یہ چلتا رہتا ہے، یعنی نسل چلتی رہتی ہے، جبکہ جانور وغیرہ پالنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نسل چلے اور اس سے بچے پیدا ہوں، یہ توالد و تناسل مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جانور کو پالنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے منفعت حاصل ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جب جانور کو آپ خصی نہ کریں اور آپ مارکیٹ میں لے جائیں تو تاجر ہے اس کی قیمت کم لگاتے ہیں، اس کے برخلاف اگر جانور کو خصی کر دیا جائے تو تاجر اس کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ تاجر جس کو عیب سمجھیں گے اس کو عیب مانا جائے گا۔ خصی ہونا ہم نے حدیث سے تو ثابت کر دیا، لیکن تاجروں میں بھی یہ مزاج ہے کہ جو خصی ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بالمقابل اس کے جو خصی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جانور کو پالنے کا مقصد اس کے نسل کی افزائش نہیں ہوتی ہے،
اس کے نسل کو بڑھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ منفعت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور خسی جب آپ کر دیں گے تو منفعت زیادہ حاصل ہوگی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب قربانی کرتے ہیں یا جانور کو ذبح کرتے ہیں، میں قربانی کی بات کر رہا ہوں، تو قربانی میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں، لیکن ساتھ میں لازمی طور پہ ہمیں جب قربانی آپ نے پیش کی تو گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب گوشت جو خسی ہوتا ہے اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اور جو خسی نہیں ہوتا ہے اس کے گوشت میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے۔ تو اس کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو خسی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے، اسی لیے مستحب بھی اسے قرار دیا گیا ہے، افضل بھی اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ مکمل طور سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔